آج سے تقریباً 94 برس قبل یعنی 11 جنوری 1926 کو مملکت سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا۔ سعودی عرب کی معیشت کا تمام تر انحصار تیل پر ہے۔ اس رپورٹ میں ہم آپ کو سنائیں گے سعودی عرب کی کہانی کہ کیسے سعودی عرب خام تیل پر انحصار کرتے ہوئے اپنی معیشت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں NN اردو کہانی اور میں ہوں ذوالقرنین بشیر۔ تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم NN اردو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں پہلی مرتبہ تیل مارچ 1938 کو ایک امریکی کمپنی کے اشتراک سے دمام میں نکالا گیا۔ یہ امریکی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا تھی۔ پہلے اس کا نام کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل کمپنی رکھا گیا، جو بعد ازاں عربین امریکن آئل کمپنی میں تبدیل ہو گئی۔ سعودی عرب میں تیل کے لیے سروے اور ڈرلنگ تو 1935 سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن 1935 میں دمام نمبر 7 آئل فیلڈ سے تیل کی پیداوار بھی شروع ہو گئی۔ ریکارڈ کے مطابق 1939 میں پہلا تیل کا ٹینکر نکلا اور جہاں سے ہی حقیقت میں سعودی عرب معاشی طور پر پروان چڑھنے لگا۔ ناظرین، یہاں یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب تیل سے کتنا پیسہ کماتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1949 میں امریکی کمپنیوں کا مجموعہ ارامکو یومیہ 5 لاکھ بیرل خام تیل پیدا کرنے لگا تھا۔ 1958 تک ارامکو کا سعودی عرب کے تیل پر کنٹرول بڑھتا رہا۔ بالآخر 1980 میں سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ امریکی کمپنیوں سے تیل کے سبھی اثاثے خرید لیے جائیں اور اس طرح 1988 میں عربین آئل کمپنی یا سعودی ارامکو کا قیام ہوا۔ کمپنی کے امریکی مالکوں نے سعودی عرب چھوڑنے کے بعد شیورون، ٹیکساکو اور ایکزون موبل جیسی تیل کمپنیاں بنائیں۔ اخبار گلف نیوز میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2019 کے پہلے نصف میں امریکہ نے 46.9 ارب ڈالر کا منافع کمایا، جو گزشتہ سال سے 12% کم تھا۔ سعودی ارامکو کی اقتصادی رپورٹ کے مطابق کمپنی پبلک میں مزید شیئرز بیچنا چاہتی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ارامکو کے 5% شیئرز لسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ارامکو کے CEO امین ناصر نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ وہ جلد ہی ریاض اسٹاک ایکسچینج میں کمپنی کے شیئرز لسٹ کریں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ارامکو کی لسٹنگ کی بنیادی وجہ ولی عہد محمد بن سلمان کا وہ منصوبہ ہے جس کے تحت سعودی عرب کی معیشت کا انحصار تیل پر کم کر کے اسے وسیع بنیادوں پر پھیلایا جائے گا۔ اسے ویژن 2030 بھی کہا جا رہا ہے اور اس پر سعودی عرب میں بہت تیزی سے کام بھی جاری ہے۔ ناظرین، یہاں یقیناً یہ سوال بھی ضرور پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے پاس تیل کے کتنے ذخائر موجود ہیں۔ تو اس بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ 1936 سے 1970 کے درمیان تیل کے بے شمار ذخائر دریافت ہوئے۔ اس کے بعد تاہم ابھی تک کوئی نئی دریافتیں نہیں ہو سکی ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں جہاں جہاں تیل کی پیداوار ہو رہی ہے، اس کی تفصیلات یا ذخائر کے بارے میں حکومت ہر بات خفیہ رکھتی ہے اور اس کی تفصیلات چند افراد کو ہی معلوم ہوتی ہیں۔ ماہرین بھی یہ بات بتانے سے قاصر ہیں کہ سعودی عرب کے پاس تیل کی پیداوار کتنی ہے اور سعودی عرب میں تیل کی پیداوار کب تک کم ہو سکتی ہے۔ پیٹرولیم کے ذخائر موجود ہیں اور سعودی عرب پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے، لیکن سعودی حکومت کی طرف سے دیے گئے اعداد و شمار پر سوالات اب بھی اٹھ رہے ہیں اور شاید یہ مستقبل میں